کے لیے صرف مہندی لگاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہنو دلہن کے لیے، پھول پہناؤ بچی کو، سنوارو، اسنو پاؤڈر لگاؤ، یہ کوئی شریعت منع نہیں کرتا. کس کے لیے؟ دلہن کے لیے. دلہا کے لیے بھی سجانے کا حکم ہے، اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے، عطر لگانے کا حکم ہے، ٹوپی پہننے کا حکم ہے، سیرا پہننے کا حکم نہیں. نالائقو، پھول مرد کے لیے ناجائز ہے. سونے کی انگوشتری ہونا، اسے سونے کی انگوشتری 50,000 روپے دو مجھے. نعوذ باللہ، لعنت ہے ایسے لڑکوں پر جو لڑکیوں کے گھر جا کر جو ہے بھیک مانگتا ہے، سوٹ مانگتا ہے، بوٹ مانگتا ہے. اللہ نے دلہا کے لیے بھی سنورنے کا حکم دیا ہے. کس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا لباس پہنا، عطر لگایا، سرما لگایا اور نکاح کے لیے چل دیے. نہ پھول پہنا، نہ صحرا پہنا، نہ بوٹ شو پہنا، نہ ڈول باجا بجایا گیا. سادہ سیدھا نوشا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے. آج بھی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ تم دلہا بنو، شریعت کے تحت بنو، منع نہیں کرتی. مہندی لگانا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم کا کپڑا پہننا مہرت نوشو کے لیے حرام ہے، پھول سیرا پہننا نوشو کے لیے حرام ہے. ان چیزوں سے بچتے رہو. بہر کیف ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی نکاح کے بعد اب حجرے میں جانا ہے. ہر نوشو جو ہے اپنی بیوی کے کمرے میں جاتا ہے. آج کی طرح نہیں تھے بے دھڑ گھر میں داخل ہو جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام السلام علیکم قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. تم چاہے حجر میں ہو، تم چاہے جنگل میں ہو، چاہے بیابان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے گھر کے باہر سے آ رہے ہو، چاہے 4 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو، سامنے سے کوئی بندہ نظر آیا تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، اور رحمت اللہ کہنے پر 10 نیکیاں، وہ برکاتہ کہنے پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں خالی ایک جملے پر اللہ نے تمہارے نام اعمال میں لکھ دے رہا ہے. کون سا بخیل ہوگا جو اس سے محروم ہوگا؟ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت ابو صالحہ رحمت اللہ علیہ اپنے بیوی کے حجرے میں گئے تو جو ہے سب سے پہلے دیکھا کہ پورا کمرہ صاف و شفاف ہے، کوئی خطہ ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی چیز نہیں تھی. اسلام کا بھی یہی فرمان ہے، جہاں پر بیوی شوہر بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اس کمرے کے اندر نہ تو کوئی آیات ہو، نہ تو کوئی جو ہے خطہ ہو، نہ کوئی جو ہے تصویر ہو. اگر کوئی آیت قرآنی ہو تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تاکہ جو ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو. یہی فرمان ہے. آج کیا کیا جاتا ہے؟ شادی ہونے کے بعد مذاق کیا جاتا ہے نوشو کے ساتھ. گھر کے اندر دلہن کی بجائے کسی اور غیر محروم کو بٹھا کر دلہا کو بھیجا جاتا ہے. دلہا جاتا ہے، جھٹ سے جب گھونگھٹ اٹھاتا ہے، دیکھ کر پریشان ہو کر بھاگ کر آتا ہے. اس سے پیسوں کی، نوٹوں کی فرمائش کی جاتی ہے. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے. یہ مذاق کرنا اسلام میں ناجائز ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، شادی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق شادی کرو، جس طرح سے تمام انبیاء نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا، تمام تبع تابعین نے کیا، تمام اولیاء اکرام نے ایسی شادی کر کے امت کو ایک راستہ دکھا دیا. تو بہر کیف حضرت ابو صالح بی بی فاطمہ کے حجرے میں گئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سوچنے لگے کہ مجھے اب اس کا جواب نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے والد نے کہا تھا کہ میری بچی منہ کی ہے،
فوراً اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو صالحہ پریشان ہو گئے۔ اللہ اکبر! لڑکی کے والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی ہے، بات نہیں کرتی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پیچھے پاؤں پلٹے اور گئے، اے اللہ کے بندے، تم نے تو کہا تھا کہ میری بیوی گونگی ہے۔ میں نے جا کر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا یہ کون ہے؟ یا صحیح آپ کی بیٹی ہے یا اور کوئی کون ہے؟ تو حضرت سومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے بچے، صحیح میں نے کہا تھا۔ سنو، میری بچی میری سرپرستی میں جو ہے پرورش پائی ہے۔ جب سے میری بچی جو ہے بالغ ہوئی ہے اور پیدائش سے لے کر آج تک میں نے کہا میری بچی اندھی ہے، تو میری بچی نے کبھی غلط جو ہے دیکھا نہیں، کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالی۔ اور میں نے کہا تھا میری بچی کانوں کی بہری ہے، میری بچی پیدائش سے لے کر اور جب تک عروج بالغ ہوئی اور آج تک کسی گانا بجانا اپنے کانوں میں نہیں سنا۔ اور میں نے کہا تھا میری بچی گونگی ہے، میری بچی جو ہے جب تک جو ہے بالغ ہوئی اور آج تک جو ہے کسی جو ہے فحش گالی وغیرہ کسی کو جو ہے تانا نہیں دیا۔ اور میں نے کہا تھا میری بچی ہاتھوں سے جو ہے لولی ہے، تو میری بچی پیدائش سے لے کر بالغ تک اور آج تک جو ہے غلط پہ ہاتھ نہیں ڈالا۔ اور میری بچی پیروں سے معذور کا مطلب آج تک میری بچی کسی غلط راستے پر چلی نہیں۔ میں جو اللہ والا ہوں، اسی طرح میری بچی بھی جو ہے اللہ اور اللہ کے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیوست پرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ابو صالحہ جو ہے سن کر جو ہے کلیجہ ٹھنڈا ہوا اور جو ہے حجرے میں تشریف لے آئے۔ یہ تھے ولیوں کے صفات۔ باپ بھی ولی تھا، ماں بھی ولی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن سے پیدا ہونے والا ایک بچہ وہ بھی ولی پیدا ہوا، جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب یہ پیدا ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی، صبح میں پیدا ہوئے۔ اب شام کو جو ہے رمضان کا اعلان چاند دیکھنا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو صالحہ اور گیلان کے جو حضرات جو ہے چاند دیکھنے پر تلے ہوئے تھے، ابر متلایا گیا تھا، چاند نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج رمضان ہے یا نہیں۔ تو ابو صالحہ نے کہا، گھر بھیجا کہ اطلاع کرو کہ میرا بیٹا عبد القادر آج دودھ پیا ہے یا نہیں صبح کے وقت میں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہیں پیے تھے، روزہ رکھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے تقوی والی زندگی کا آغاز فرما دیے تھے۔ آپ اور بچوں کی طرح نہیں تھے، کھیل کود میں اپنا دھیان نہیں لگاتے تھے۔ آپ جب 7 سال کے ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پرورش فرمائی۔ آپ کو گیلان کے پاس کے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ نے قرآن حفظ وہاں پر فرمایا۔ اس کے بعد آپ کی عمر جب 18 سال کی ہوئی تو آپ جو ہے گیلان سے بغداد کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہے، نکلنا چاہ رہے تھے، نکلے۔ تو جاتے وقت حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ بیٹا، ایک میری وصیت یاد رکھنا کہ تمہاری جان چلی جاوے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آج معاشرے کے اندر دوڑائیں نظریں، صبح اٹھے تو جھوٹ، شام اٹھے تو جھوٹ، ماں جھوٹ،
بیٹی جھوٹی، بچے جھوٹے، باپ کے اندر جھوٹی خصلتیں، جھوٹی قسمیں، کہاں سے گھر کے اندر برکت آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ جو ہے اسلام کا بدترین گناہ ہے. جو جھوٹ بولے گا روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نگاہ کرم ہٹا دیں گے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی طرف تعلیم کے لیے جا رہے ہیں قافلے کے ساتھ. تو حضرت ان کی والدہ نے وصیت فرمایا اور کہا کہ بیٹا یہ 40 دینار تیرے روز مرہ کی زندگی کے لیے، روزی معاش کے لیے میں تیرے آستین میں ڈال کر سی رہی ہوں، یہ تو حفاظت سے رکھ لینا اور اسے زندگی میں میری وصیت یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. اب تجارت کا قافلہ، اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نکل پڑے بغداد کے لیے. ادھر بغداد کے اندر ایک اللہ والے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے انہیں نامعلوم کیسے الہام فرمایا کہ ایک اللہ والا آ رہا ہے، ایک اللہ والا ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. جس مدرسے کے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ معلم تھے، وہیں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جانا ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک مرحلہ ڈاکوؤں سے پڑ جاتا ہے. قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کرتے ہیں. ڈاکوؤں کے زور زبردستی سے قافلے والے تجارت کے جھوٹ مٹول کرتے ہیں. ڈاکوؤں ان پر جو ہے مار پیٹ کر ان کا مال چھین لیتے ہیں. آخر میں ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے، اے بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 40 دینار ہے. ڈاکو کہتا ہے کہ کہاں ہے؟ چیک کر لو، پورا میرا جو ہے جسم کے اندر ہے، کہیں آپ تو ہے اس کو چیک کر لو. تو وہ ڈاکو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اگر تو مذاق کرتا ہے تو میں تجھے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جاؤں گا. اتنے میں دوسرا ڈاکو آتا ہے اور فرماتا ہے کہ بچے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو وہی جواب جو پہلے جواب دیے تھے وہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس 40 دینار ہے. میں تو سچ کہہ رہا ہوں 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ تم تو چک کر کے نکال لو نا. کہاں ہے؟ تم ساروں کو جو ہے چک کر کے ان کا مال لوٹ رہے ہیں، تو میرے جسم میں کہاں ہے؟ چک کر کے نکال لو. اب دونوں ڈاکو جو ہے پریشان ہو گئے. اس حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے. تو ڈاکوؤں کا سردار نے پوچھا، اے بچے سچ سچ بتا ورنہ تیری خیر نہیں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہا کہ اے سردار میں اس وقت بھی سچ کہہ رہا تھا، آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، اور جب تک میری سانس جسم میں چلتی رہے گی میں سچ ہی کہوں گا. میرے پاس 40 دینار ہے جو آستین کے اندر جو ہے سیے ہوئے ہیں، یہ میری ماں سی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے، نکال لو. جب دیکھا گیا تو آستین کھول کر دیکھا گیا تو 40 کے 40 دینار موجود تھے. سارے پریشان ہو گئے، سارے ڈاکو پریشان ہو گئے. ڈاکوؤں کا سردار پریشان ہو گیا، کہنے لگا بیٹا ہم نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا، پورا مال لوٹ لیا. تم نے جو ہے 40 دینار بچانے کے لیے اور کچھ کہہ سکتے تھے، تم نے کیوں سچ سچ بتایا؟ تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو ولیوں کو ماننے والوں ولی کی بھی مانو، ولی سے مت مانگو. ہم جتنا ولی کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ ولی کو مانو لیکن ولیوں سے نہ مانگو. ولی کو مانو، ولی کی مانو، ولیوں سے نہ مانگو. ولی بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، جو دنیا سے رحلت پنوا جانے کے بعد وہ اپنے قبر پر بیٹھے ہوئے مکھی اڑا نہیں سکتے، وہ تمہیں کہاں سے بچہ دیں گے؟ آج جا کر دیکھو ننگے شاہ بابا، کھڑے شاہ بابا، ان کے مزاروں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پیسے اڑا رہے ہیں، کہیں لال رنگ کا پٹا بندھ رہے ہیں. پوچھو ان سے کیا آئی، تعویذ بند رہے ہیں، کوئی جو ہے لاکھ لاگر لگا رہا ہے،
کوئی جو ہے سندل چڑھا رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، کوئی دیوانہ بن رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امت کا یہ حال آج معاشرے کے اندر ہے۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو تالا لگایا جا رہا ہے کس لیے لگایا جا رہا ہے؟ کہیں گے کہ ہمارے گھر میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم یہ تالا لا کر یہاں لگا دیے ہیں کہ بابا جو ہے ان کے منہوں کو بند کر دیں گے تالا لگا کر۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ارے کم بخت، اگر روزانہ تیرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو قرآن شریف کی تلاوت کر، آیت الکرسی پڑھ، یا لطیف یا لطیف کا ورد کر، تیرے گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر روزانہ آیت الکرسی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور ان سے پوچھو کہ یہ جو لال دھاگا یا لال کپڑا باندھتے ہیں ان کے بازاروں پر جا کر، تو کہتے ہیں کہ ہم نا بچے نہیں جی، انہوں جو ہے اس کے واسطے ہمیں منت مانگ لی، یہ جو ہے نا ہم نا بچے ہوئے تو ہمیں لال چادر لا کو ان پر اڑاتی، میت پر لال چادر، ان کی میت پر منو مٹی ڈالتی، یہاں لا کر لال چادر اڑاتی، کہتے لعنت ہے تمہارے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسخہ بھی بتا دیا، جس میاں بیوی کو بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کر 3 قل پڑھ کر آگے پیچھے جو ہے درود شریف پڑھ کر 400 مرتبہ اسی بستر پر بیٹھ کر دونوں میاں بیوی یا لطیف یا لطیف یا لطیف کا ورد 40 دن تک کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک نیک سیرت اولاد سے نوازے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کا کلام آپ کے سامنے ہے، شفا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اتارا ہے اس کے اندر شفا ہے، یہ راہ راست ہے، ہدایت دینے والا ہے، انسان کے لیے جو ہے لامحدود زندگی کا ایک رائے عمل تمہارے لیے سامنے رکھا ہے۔ آج ہمیں اسے پسے پشت ڈال کر منو مٹی میں سوئے ہوئے مٹی کے ڈھیر پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ ننگے شاہ بابا، ہاں ننگے شاہ بابا یاد آیا مجھے، معاف کرنا طویل ہوتا جا رہا ہے، اس واقعے کو بتا کر اور چند جو ہے باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا دیکھا ہوا حال، خون کے آنسو روئیں گے آپ۔ شیموگا کے اندر ایک گھر تھا ہمارے گھر کے بازو میں، وہ بندہ یہ جو کوئی جوگل کٹا بولتی نا، جوگل کٹا، وہاں کا مرید تھا کہتے، نہ تو ہم نے اسے زندگی میں کبھی مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، نورانی مسجد بازو ہی موجود ہے، مدنی مسجد 4 قدم پر ہے، شافعی مسجد 4 قدم پر ہے، جامعہ مسجد 8 قدم پر ہے۔ کبھی زندگی میں پان کا دکان رکھا ہوا تھا، روزانہ پان کا تکا جو ہے منہ میں رکھ کر